سب احترام علماء ذوی الاحترام وعوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول المن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى مجدد الأعظم الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل سبحان إن الباطل كان زهوقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منبر پہ حاضر جماعت اہل سنت کی مؤقر معتبر مستند شخصیات، جملہ ائمہ مساجد، شعراء اسلام، سادات کرام، مفتیان کرام، اور میری نگاہوں کے سامنے مسکراتے ہوئے حسین سنیوں کے چہرے، قرب و جوار دور و دراز سے تشریف لائے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مخالفین ہیں سننے سے کی غرض سے آئے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے کیا بولتے ہیں، وہ پکا کرسیوں پہ تو نہیں بیٹھے، کیونکہ کچھ زیادہ ہی بمباری ہو گئی تو بھاگنے میں آسانی ہوگی. نہیں، میں سارے کھڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بیچاروں میں ہلچل ہو گئی، کرسی ڈھونڈ رہا ہے، کہاں کرسی. میں نے ایک ٹیسٹ لیا، درود پاک پڑھنے کی گزارش کی. جبل پور کی سرزمین، اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال سرزمین، بزرگان دین کے نظر کرم کا مرکز یہ سرزمین، علماء کرام اور سادات کرام جہاں بکثرت موجود ہیں. آج جب میں نے جبل پور میں کئی اماموں سے ملاقات کی، میں نے کہا بابو یو پی کے ہو کہ بہار کے؟ بولے حضرت جبل پور. بہت خوشی محسوس. علاقہ ماشاءاللہ ایک دم ٹناٹن ہے، کھناکھن ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کے پراپر لوگ اب علم دین کی طرف توجہ کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، اور پراپر آپ کو آپ ہی کے علاقے کے امام مل رہے ہیں.
تو इस सरजमीन पर जो फैज़ान आला हज़रत से माला माल है, यहाँ तकरीर करने में बैठा हूँ और पूरे 8 साल के बाद आना हुआ। इतना गैप मत किया करो यार, एक नस्ल जवान हो जाती है 8 साल के अंदर। 8 साल पहले बहुत कायदे से वॉश करके गया था, अब 8 साल के बाद आने का इत्तेफाक हुआ तो फिर फड़फड़ाने लगे। रूम में बैठा था तो 2-4 खून मेरे पास जो आसपास बैठे थे उनको आ गए कि मुनाजरा करना है। जी मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन तकरीर के बाद पहले इत्मीनान से सुकून से तकरीर सुन लो बाबू, कलेजे पे ठंडक पड़ जाएगी तब तुमको समझ में आएगा करना है कि नहीं करना। तो भागने में आफियत है। पर दामनी पे शायद हमारी न जाई हो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुज़ू करें। अजीज़ान मोहतरम, मैंने दुरूद पाक पढ़ने की गुजारिश की और ऐसी मायूसी मुझे हुई यार, जबलपुर की सरजमीन पर बसने वाले सुन्नी दुरूद के मामले में इतनी बखालत से काम ले रहे हैं। आखिर में तो आपको कूपन भी लेकर जाना है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह जलसे का नाम है जश्न मौलाए कायनात। वो अकीदे अहले सुन्नत यानी तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइदे अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़। फ़कीर खतीब है, इसमें और भी शहर की मुअक्कर शख्सियात के नाम हैं जिनमें से कुछ तशरीफ ला चुके हैं, जैसे हमारे अजीज़ खास नबी सरकार सदरुल शरिया खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर के भतीजे भी, और हजरत ऐसी शफ़क़त फरमाते हैं कि जब याद आती है तो फ़ोन कर बुला लेते हैं कि बाबू आकर मुलाकात करो। माशाअल्लाह। और मेरे बहुत ख़ास करम फरमा है, बड़ी बातें होती रहती मेरी इनसे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती वफ़ाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अमजदी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, और मुफ्ती आज़म जबलपुर में हज़रत मुफ्ती नईम अख्तर साहब क़िबला हनफी मिज़बाही दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और भी उलमाए किराम। जब मैंने ये प्रोग्राम दिया जबलपुर का तो ये छिंदवाड़ा पहुँचे थे और तकरीर थी रद्द बिदअत पर, और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी ताज़ियादारी के हवाले से। तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि हज़रत आप तारीख दें और मौजू आपका रद्द मौलाइयत, रद्द शीयत, रद्द तब्ज़ीलियत यानी सहाबा पर भोंकने वालों को चीरना फाड़ना। अब दिमाग में बिठा लिया भाई ये तकरीर करनी है। जबलपुर पहुंच गया तो सुबह से जो मुलाकातियों का तांता बंधा हुआ है मुसलसल मिलने आ रहा, और हर आने वाला एक मौजू दे रहा, एक टॉपिक दे रहा, हजरत इस पर बोलिए। अब ये तो इतने बड़े मुकरात हैं कि अब मेरी तबीयत नहीं चाह रही है कि मैं कुछ देखूं, लेकिन मुकराती से बाज नहीं आ रहे। हजरत ये वीडियो पूरा देखिए, और ये भी देखिए, और ये भी देखिए, और ये भी बोलिए, और वो भी बोलिए, फलाने पीर को भी धोइए, और फलाने वो स्लीपर पहनकर स्टेज पर चल चल के तकरीर करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर काज़िम हैदराबादी फज़ीलत शेख माशाअल्लाह, आगे चिल्ली लगा लिया, और वो मैंगो शेख है, फज़ीलत शेख नहीं, वो मिल्क शेख है, उनको हिलाते रहो। तो बहरहाल अब आने वाले ने सारे टॉपिक दिए, तो एक साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि हजरत जिस मोहल्ले में आपकी तकरीर है थोड़े थोड़े सभी पाए जाते हैं, तो 10-10 मिनट सभी को दीजिए। ये ना बोले कि हम तो नहीं बोले। कल चाय की पान पटरी पर मिलेंगे, चाय की होटल में मिलेंगे तो कहेंगे आपस में यार थोड़ा बहुत हमको भी डोज दिया गया है। तो उस मुनासिबत से मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारका पढ़ी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। फरमा दीजिए कि हक आ गया, बातिल छट गया, बातिल मिट गया, और बातिल अंजाम के लिहाज से मिटने वाला ही है, छटने वाला ही है, खत्म होने वाला ही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
کہ میری امت میں قرآن و سنت کا تابعدار ایک ایسا گروپ قیامت تک ہمیشہ رہے گا جس کی لوگ مخالفت کریں گے، مٹانا چاہیں گے، لیکن اس گروہ حق کا کوئی بال بیٹا نہیں کرے گا۔ وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہمیشہ حق گوئی سے کام لیں گے اور اٹھنے والے فتنوں کے بارے میں امت کے بولے والے لوگوں کو آگاہ فرمائے گا۔ آج مسلمانوں میں جو ہم فرقے دیکھ رہے ہیں، بے شمار فرقے ہو گئے۔ اب تو سمجھ لیجیے کہ بھائی آن لائن بھی فتنے چل رہے ہیں بہت سارے، آف لائن تو ہے ہی نہیں، بہت سارے آن لائن، کوئی آسٹریلیا سے آپریٹ ہو رہا ہے، کوئی جرمن سے آپریٹ ہو رہا ہے، کوئی پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور ان کے فالوورز بھی آن لائن ہی۔ کیا بات ہے؟ اب اس کے آگے کا جو زمانہ ہے کتنا خطرناک ہوگا۔ بڑی عمدہ مفصل گفتگو فرمائی حضرت نے، بہت جامع گفتگو فرمائی کہ اولاد کو دینی تعلیم دلاؤ ورنہ خدا کی قسم تمہارے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، دین پر چلنے والی اولاد باقی نہیں رہے گی، اتنا فتنہ آنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پہ ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہاتھ میں انگارہ رکھنا تو آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ ہم وہ زمانے کی جھلک اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی محلے میں کتنے فرقے ہیں۔ اب آپ اپ گریڈ سٹی کے اندر جائیے، میٹرو سٹی میں جائیے، اسمارٹ سٹی میں جائیے، بامبے وغیرہ میں، جس محلے میں میں رہتا ہوں ہر 4 قدم پر ایک فرقے کی مسجد ہے۔ یعنی اگر آپ تمام فرقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر آسانی مل جائیں گے۔ اب اس سے بھی زیادہ فتنے پیدا ہونے والے ہیں، اس سے بھی زیادہ فتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی قرآن کریم کے بعد اہل سنت و جماعت کے نزدیک سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں جس کو اہل سنت و جماعت بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل الحدیث بھی انہی 6 کتابوں کو صحیح مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سیاہ ستہ ہے ویسے اہل تشیع کے یہاں روافض کے یہاں سیاہ اربع ہے۔ تو ہماری جو سیاہ ستہ ہے اس میں سیکنڈ نمبر کی جو کتاب ہے، پہلے قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب، پھر اس کے بعد حدیث کی 6 صحیح کتاب، جس میں پہلے کتاب ہے بخاری شریف، بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے مسلم شریف۔ بخاری اور مسلم کو ملا کر کہا جاتا ہے صحیح ہے، 2 صحیح کتابیں۔ تو اسی مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث پاک ہے جس کو میں سنا کر اس پر چند باتیں عرض کر آپ سے اجازت لوں گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، اللہ کے محبوب اعظم نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ حرف بحرف اس زمانے میں صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ بارہ سے بلند درود پاک کرو۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یکون فی آخری الزمان دجالون کذابون۔ آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی تو دجال اٹھیں گے، کذاب اٹھیں گے، جھوٹ بولنے والے اٹھیں گے، دھوکہ دینے والے اٹھیں گے۔ اب دیکھیے نبی نے ان لوگوں کو دجال کہا۔ عربی میں دجال جو ہے وہ دجل سے بنا ہے۔ دجل کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچے تو جتنا بڑا ہوشیار یہ ہے، ڈنڈی مارنے والا ہے، ایسے ڈنڈی مارنے والے دین میں بھی پیدا ہوں گے۔ یعنی قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اپنے خبیث عقائد کو، کفریہ عقائد کو، اپنے نفس کی پیروی لوگوں سے کروائیں گے، اپنے گمراہ عقیدے کی پیروی کروائیں گے۔ نبی فرماتے قرب قیامت دجالون کذابون، دجالوں اور جھوٹ بولنے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ کیسے کیسے جھوٹے پیدا ہو گئے؟ یأتونکم من الاحادیث
وہ تمہارے سامنے حدیث لائیں گے، حدیث۔ اب حدیث یعنی نبی کی بات۔ اب نبی کی بات کے مقابلے میں امتی کی رائے، امتی کی بات، کسی امام کا قول، کسی پیر کا قول کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدھا سادہ آدمی ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بڑے ہی بھولے، بڑے ہی نیک، بڑے ہی متقی، قرآن و سنت کے جاننے والے، عین ہا قاف بہت گاڑا گاڑا نکالنے والے، مبارزے کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کر عین ہا قاف نکالنے والے آئیں گے کہ میرے بھائی ماشاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی نماز اگر محمدی نماز ہوتی، آپ کی نماز اگر مدنی نماز ہوتی۔ آپ کہیں گے بھائی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں ایسا کتابوں میں لکھا ہے، مفتی وفاء المصطفیٰ پڑھتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، تو جھٹ سے کہیں گے آپ نے مفتی وفاء المصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا؟ تو وہ کہیں گے بھائی مفتی وفاء المصطفیٰ کون سا اپنے گھر سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے تو فقہ کے مسائل بتائے ہم کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو کوفہ کے رہنے والے ہیں، جھٹ سے کہیں گے اب آپ بات سمجھے، یہ نماز کوفہ والی ہے، مدینے والی نماز نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو مدینے والی نماز سکھاتے ہیں۔ یہ لونڈے جو کالج کے اندر پڑھتے ہیں اور مجھ سے مناظرے کے لیے کھڑے ہیں، ابھی تمہاری قاعدے سے ٹھکائی کرتا ہوں، بعد میں مناظرہ کرنا۔ یہ کالج میں پڑھنے والا لونڈا جس کو اردو کی چند سطریں پڑھنی نہیں آتی ہے، جس کو اگر املا لکھواؤں تو 4 لائنیں نہیں لکھ سکتا ہے، اس نے ایک آفس کھول لیا ہے، وہاں لیپ ٹاپ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، اور گوگل سے استفادہ کرتا ہے، اور یہ لمبے لمبے میسج کاپی پیسٹ کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر 8-10 دن گوگل کی سروس بند رہی تو یہ بیچارے جتنے جبل پور کے محقق لوگ ہیں سب کے سب یتیم ہو جائیں گے۔ یہ غیر مقلد نہیں ہے، گوگل کے مقلد ہے۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، کیا جملہ۔ بہرحال لے کر آگے، آفس میں بڑا خوبصورت آفس ہے ماشاءاللہ، ساری کتابیں لائن سے لگی، اس کو خود پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو خود پڑھنا نہیں آتا، صرف الماری میں رکھا ہے، اور یہاں مسند پہ بیٹھ کے بقراتی کرتا ہے، تقلید شرک ہے۔ ابے گدہ الذی خر دماغ پہ ڈال کے بودا مخبص الناس نطفہ ناطقین خارج البشر والآدمیہ والانسان والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، یہ بتا کہ جو کتابیں تو نے الماری میں رکھی ہے اور رکھ کر بقراتی بگاڑ رہا ہے، ان کتابوں کے لکھنے والے نے تقلید کا انکار نہیں کیا، تو خالی الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کرتا۔ بھاگنا مت، مناجرہ کر کے جانا مجھ سے آج، اور مجھے بھی بہت زور سے آیا ہے۔ کوئی تو ملے، کسی سے تو ہو، سب فون ہی پہ ہو رہا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں مفتی اختر صاحب کی طرح لوگ مجھے دیکھیں۔ ان کے سامنے ایک آیا تھا ڈپلوما لے کر، میرے سامنے آئے گا یوٹیوب کا سلور بٹن لے کر، یوٹیوب کا گولڈ بٹن لے کر، مرزا قلمبر کا کوئی شاگرد ہو تو میرے اتنے ویوز ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہی آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ گدہ الذی منہ ہے نا بھائی سننے کا۔ ہاں تمہارا آفس میں لے کر کے بڑا خوبصورت آفس ہے، کتابیں سجی ہوئی ہے، اور یہ انشاء کیا ہوا ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، آفس میں لے کر آ گئے، دیکھو تمہیں بچہ بیٹھتا کیسے۔ اب یہ بچہ جس کو گھر میں ماں 1 درجن کیلے منگانے کے بعد گنتی پورے 12 ہے کہ نہیں، گھر میں بھروسہ نہیں، ضروری بات کے دن اس کو بھگاتے جا رہے، کچھ بات کرنے کی، گھر میں اس کے غیر موجودگی میں ضروری بات ہوتی۔ اب اس کو جس کی گھر میں عزت نہیں، محلے میں عزت نہیں، بلا کر ماشاءاللہ آفس میں بٹھائے، اے سی چالو کر دیے، چائے پانی، سر پہ ہاتھ پھیر رہے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہے، ایسا پیٹ میں منڈی ڈال رہے۔ میرے بھائی آپ نے نماز پڑھی، بہت اچھی بات ہے ایسے، لیکن دیکھیے رسول اللہ دین لے کر آئے اور نبی کی باتیں حدیث میں لکھی ہے، یہ سیاہ سکہ ہے، اس میں سے آپ ہمیں دکھا دیجئے ایسے ہاتھ باندھنا کہاں لکھا۔ اب بتاؤ جو پکوڑی کر رہا ہے،
جو بیچارہ چائے کی دکان چلا رہا ہے, پان پٹی چلا رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, دیہڑی پر کام کر رہا ہے, وہ حدیث قرآن جانے گا. اس کو کہیں کہ دیکھیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا, 2 ہاتھ ہے 2 چیزیں ہیں, قرآن حدیث 2 آنکھیں ہیں 2 چیزیں, قرآن حدیث, ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث, 2 کان ہے ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث, 2 پیر ہے ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف. اس سے پوچھو زبان تو ایک ہی ہے, اس کا کیا کرنا, امام اعظم پہ بھونکنا. اب بھائی اس کو بھی بڑا مرتبہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. امام صاحب کے پاس جاتا ہوں, مفتی نعیم اختر کے پاس, ہمیشہ جھڑک کے بھگاتے ہیں, اور یہ بیچارہ مجھ کو کتنا مان پان دے کر آفس میں بٹھایا اور ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں بخاری دے دیا. اب ایک آدھ حدیث کھولیں گے, دیکھیے حدیث میں آتا ہے ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے, ٹانگیں اتنی پھیلا لو تو قربانی کا دمبا بھی اس میں سے نکل جائے. یعنی مسجد میں اگر 25 لوگ کھڑے ہو جائیں یا 10 آ جائیں تو 11ویں کی گنجائش نہیں ہے. ٹانگیں پھیلا پھیلا کر قبضہ کرتے ہیں مسجد میں. اور دیکھو آپ لوگ آمین نہیں کہتے, حالانکہ آمین نہ کہنے والا یہودی ہے. حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم امام جب والین کہے تو آمین کہو, اور تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کی طرح ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا, اس کو پوچھو نا, نبی نے کہا فرشتوں کی طرح آمین ہو, فرشتوں کی آمین سنے کبھی, اور سن ہی لو تو غسل فرض نہیں ہو جائے گا آپ کا, اگر سن ہی لو تو کیا حالت ہو جائیں گی آپ. ابے جب نبی فرما رہے تو ہی حدیث دکھا رہا ہے کہ فرشتوں کی آمین کی طرح ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہم کو فرشتوں کی آمین سنائی نہیں دیتی, فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ آہستہ آمین کہیں. لیکن انہوں نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا کہ آمین ضرور کہنا چاہیے, اور ان کے نزدیک ہر شخص کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ, فاتحہ خلف الامام, فاتحہ الگ طعام کو نہیں مانیں گے, لیکن فاتحہ خلف الامام پہ آپ سینے چڑھا لیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ, ہر شخص کو نماز میں امام کی پہلی تکبیر سے شامل نہیں ہوتا نہیں. اب امام نے جب پہلی تکبیر کہا کچھ لوگ تھے, پھر کوئی تھوڑی دیر کے بعد آیا, پھر کوئی تھوڑی دیر کے بعد آیا, الحمد سب کو پڑھنی ہے, آمین سب کو چلانا. اب جو تھوڑی دیر بعد آیا, امام کے ساتھ والوں نے امام کے ساتھ چلایا آمین. اب جس کی تھوڑی دیر بعد ختم ہوئی وہ چلائیں گا آمین, پھر جو اور تھوڑا لیٹ آیا وہ چلائیں گا آمین. مطلب پورا ٹائم آمین آمین ہی چلاتے رہو, آمین آمین ہی چلاتے رہے. پھر آپ کو دکھائیں گے, دیکھیے ہاتھ ایسے باندھنا چاہیے, ٹانگیں یہ پھیلانی چاہیے, یہ حدیث میں آتا ہے. اب بیچارہ جس نے مدرسے کا منہ دیکھا نہیں, عربی علوم سیکھے نہیں, باقاعدہ مدرسے میں بخاری پڑھانے کے لیے 8 سال کا عالم کورس ہوتا ہے, لیکن آج کل اسلام 360 نکل گیا اپلیکیشن, اور یہ کالج کے لونڈے, یہ محقق لوگ جن کو گرمی اور سردی میں کتنے ڈھیلے لینا چاہیے استنجا میں وہ نہیں معلوم, یہ لوگ ماشاءاللہ دین پر ریسرچ کر رہے ہیں, یہ لوگ دین پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور ایسے ایسے لوگ محقق بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام 360 ایپ آ گیا, اس کے اندر سے حدیث دیکھ لی, اب اس کو آفس میں لے کر گئے اور اس کے دماغ میں خلل پیدا کر دیا کہ تیری یہ جو نماز ہے یہ کوفہ والی نماز ہے, مدینے والی نماز نہیں ہے, مدینے والی نماز الگ ہے, کوفہ والی الگ ہے. پھر اب بیچارہ اس کو اچھا لگ گیا کہ ہم کو تو یار حدیث دکھا دی ہے, بتاؤ, اور یہاں جاتے ہیں تو باہر شریعت دکھاتے ہیں, یہ تو ہم کو ڈائریکٹ حدیث دکھا دی. جو مدرسے میں 8 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے ہم کو تو پہلے ہی دن آفس میں دکھا دی. کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے پیارے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائیں زہر پلائیں, قاتل ڈائیں شوہر کش, اس مردار کو کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ واہ واہ. اب اس کو حدیث دکھا دیے اور پھر بتائے دیکھو
رفع یدین بھی بہت ضروری ہے، آمین چلانا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بار بار انگلی رفع سبابہ یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، فوق صدری ہی بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہ دھیرے دھیرے جانے لگا، اب اس نے ان سے سن کر دماغ کو تالا مارا، لیکن تحقیق کرنے کے لیے علماء کے پاس نہیں آیا، اسے یہاں ساری باتیں جو ہے بے بنیاد معلوم ہو رہی ہے، اور یک طرفہ سن کے وہ فیصلہ کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے غیر مقلدین کا مذہب، اہل حدیث کا مذہب اسے اچھا لگنے لگا۔ ماشاءاللہ یہ لوگ تو اہل حدیث ہے، جبل پور کی سرزمین پر علماء کی موجودگی میں یہ کلیم حنفی یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور سن لو، میں نے حیدرآباد میں تقریر کی، فصیح الدین صاحب کو 2 دن کے بعد کمبل نکالے اور نیند سے اٹھے، اچھا کلیم آیا تھا، 2 دن کے بعد چیلنج مار رہے، جبل پور کے غیر مقلدوں، رات بھر میں جبل پور میں ہوں، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، رفع یدین پر، آمین بالجہر پر، رفع سبابہ پر، فوق صدریہ پر، فاتحہ خلف الامام پر، استوا علی العرش پر، تقلید شخصی پر، جتنے مسائل ہیں، آؤ اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زیادہ بقراتی ہم سے نہیں کرنا بیٹا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کو دھوس زمانہ جو تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو، نئے نئے بچوں کو دیکھیے بھائی، دین تو بڑا آسان ہے، سہل ہے، مولویوں نے مشکل کیا ہے، اور یہ مولوی مرنے کے بعد میت کو پورا قرآن سناتے ہیں، لیکن زندگی میں قرآن پڑھنے سے منع کریں گے۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کر کے ڈائریکٹ سیاہ سکہ کا سیک دیں گے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، پڑھو اپنا بیڑا غرق کرو، یعنی دین پر چلو۔ اب اس کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یہ سمجھتا ہے میں اہل الحدیث ہوا۔ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو جبل پور والو، کوئی اہل حدیث بن ہی نہیں سکتا۔ غلط کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، اہل حدیث کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اہل حدیث ہو، اہل کے معنی والا، حدیث مانے رسول اللہ کے قول فعل، اس کی جو تعریف ہے، یعنی حدیث والا۔ اب اگر تم اہل حدیث ہو، سچی مچی کے ہو اور پکے ہو 16 آنے، تو اہل حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث والا، حدیث پہ چلنے والا، حدیث پہ عمل کرنے والا۔ جب میلاد کا موسم آتا ہے، ہم ترمذی سے حدیث دکھاتے ہیں، تو اس وقت یہ جھاپا ڈھوا داڑا رکھنے والا، یہود چھاپ 3 میل کا داڑا رکھنے والا، یوں گوکڑ کے جیسا وہ ہلا ہلا کر بولتا ہے یہ ضعیف ہے، ضعیف۔ تو معلوم بڑا حدیث ضعیف بھی ہوتی، پھر کسی حدیث کو کہیں گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ ہے۔ ان سے کہو خبیثو، جب حدیث کی قسمیں ہوتی ہے تو تم مطلق اہل حدیث کیسے بنے؟ تم کون سے اہل حدیث ہو؟ صحیح اہل حدیث، ضعیف اہل حدیث، حسن اہل حدیث، مرفوع اہل حدیث، مقطوع اہل حدیث، کون سے اہل حدیث؟ نہیں سمجھے؟ سمجھا کے اٹھوں گا آج، بہت سال بعد بلائے ہو، 8 سال بعد۔ تم کون سے اہل حدیث ہو؟ سنت کی قسمیں نہیں ہوتی، سنت میں صحیح ضعیف نہیں ہوتا، ہم اہل سنت ہیں۔ ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے، سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، سبحان اللہ، لازم ہے میری سنت کو پکڑو۔ کیا نبی نے علیکم بحدیثی کہا؟
تم کو کہا جاتا ہے حدیث سنت ایک ہے، مطلب کوئی تم سے سودا کرے بکری کا، سودا کرے بھینس کا اور کھما کے چلے جائے مرغی، تو جتنا بڑا دھوکہ اس نے کیا ہے اس سے بڑا دھوکہ وہ کر رہا ہے جو سنت اور حدیث کو ایک کر رہا ہے۔ سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر اہل حدیث ہونا پکے والے، کل کو یہ اگر بیٹھ کر استنجا کرنے لگے تو کان پکڑ کے اٹھانا، کم بختوں صحیح بخاری میں 1 2 نہیں 4 حدیث ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر استنجا کیا۔ 4 حدیث ہے، کتنی؟ یا بخاری میں دکھا دے بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث؟ نہیں، بیٹھ کر استنجا کرنا سنت ہے۔ کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا، کوئی ایسا معاملہ تھا کہ میرے آقا اس جگہ بیٹھ نہیں سکتے، امت کی آسانی کے لیے کبھی ایسا وقت آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، سرکار نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا۔ یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے اور تم اہل حدیث ہو تو تمہیں ہر حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ سرکار نے حالت نماز میں اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھایا، اٹھاؤ بخاری کی حدیث، اور اٹھا کر نماز پڑھی۔ کل سے جتنے اہل حدیث جبل پور میں ہے اپنے پلوں کو لے کر آنا، عورتوں کو تو لاتے ہی ہو حنفیوں کو رجھانے کے لیے تاکہ یہ لونڈے عورتوں کے نام پر مسجد میں آئے، اپنے پلوں کو بھی لانا اور اٹھا کر نماز پڑھنا۔ بتاؤ کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے؟ تو کیسے جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو گئے؟ سرکار نے حالت روزہ میں اپنی ازواج کے بوسے لیے ہیں، حدیث ہے سنت نہیں۔ حضور نے مدینے آنے کے بعد بھی کئی ماہ تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی ہے، حدیث ہے سنت نہیں۔ حدیث اور سنت کے فرق پر میری کتاب ہے، گوگل میں سرچ مار کر پڑھیے، تفصیل آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی اہل حدیث بن ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث بننے کا نقصان یہ ہے کہ اسے منسوخ حدیث پر بھی عمل کرنا پڑے گا اور ہر حدیث پر عمل کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث بنے تھے اور امام حنبل کا قول دکھاتے، امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کی قسم اگر اہل الحدیث حق نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا حق کون ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین سے دکھاتے ہیں، دیکھو وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ایک ہی حق گروہ ہے اہل الحدیث کا۔ پھر لوگ چکرا جاتے ہیں کہ مفتی صاحب تو رات میں ایسا بولے اور گوگل کے مقلد صاحب ایسا دکھا رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل حدیث اور اہل قرآن یہ 2 فرقوں کے نام نہیں ہیں، یہ 2 فرقوں کے نام نہیں، 2 علمی طبقوں کے نام۔ کس کے نام ہیں؟ جنہوں نے ابتدائی دور میں قرآن کی تدوین کی، قرآن پہ اعراب لگائے، اس کی صورتیں وغیرہ، اس کے آیت وغیرہ مقرر کی، صورتوں کے نام رکھے، قرآن کو کتابی شکل میں لایا، قرآن کریم کی قرأتیں مقرر کی، قرآن کریم کو پڑھا پڑھایا، اس کی تفسیریں لکھی، اس کے فیضان کو عام کیا۔ اس علمی جماعت کا نام اہل قرآن۔ لیکن آج اہل قرآن یہ پینٹ شرٹ پہننے والا بے ادب گستاخ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے، منکرین حدیث، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور اہل حدیث اس مبارک جماعت کا نام ہے جنہوں نے حدیث کو صحابہ سے لیا، حدیث کی جانچ پڑتال کی، اس کی جانچ پرکھ کی، اس کی کتابیں لکھی، اس کی سندوں کی حفاظت کی، اس کے متن کی حفاظت کی، حدیث کو پڑھا پڑھایا، اس کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کیا۔ اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے۔ لیکن آج کل جن کو اردو تک پڑھنا نہیں آتی ہے، ایک صاحب مناظرے کے لیے آئے تو میں نے سوچا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں نپٹا دیتا ہوں، تو میں نے لکھا دور دور کرے، میں نے لکھا دور دور کرے، میں نے کہا پڑھو یہ کیا لکھا؟ بولے یہ کیا بڑی بات ہے، میں تو بخاری پڑھتا ہوں۔
میں نے کہا بخاری بعد میں پڑھ اللہ پہلے یہ تو پڑھ کیا لکھا؟ بولے یہ لکھا ہے دور دور کر. دیکھو اب بتاؤ جن کو ڈھنگ سے اردو پڑھنی نہیں آتی ہو، جو لغت لے کر تھوڑا سعودیہ سے بھوجپوری عربی سیکھ کر آتے، وہ بھوجپوری عربی ہے سعودیہ میں. آپ کو کیا لگتا ہے سچی مچی کی قرآن والی عربی؟ وہ بدو لوگ جو بولتے ہیں وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہاں بقراتی جھاڑتے ہیں، اور ہے بکتے بھر کا، اس کا ٹیٹوا دبا دو تو یہی مر جائے گا. یہ بڑے بڑے اماموں پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے، انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا ہے. ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو یہ نہیں آتا تھا. امام اعظم جن کی تکلیف اس امت کا 80% حصہ کر رہا ہے، اس امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہتا ہے ان کو تو 3 ہی حدیث آتی تھی. کتنی؟ 3. میں نے کہا شکر منا ان کو 3 ہی آتی تھی، تو 13 صدیوں تک آپ نکلے نہیں. جب 14ویں صدی میں انگریز کے منحوس قدم پڑے تب آپ پیدا ہوئے. اگر ان کو 4 آتی تو انڈے سے باہر ہی نہیں آتا انڈے سے باہر نکلتا چ نہیں کبھی. وہیں دم توڑ دیتا، پھر ماں بولتی بہت باس مار رہا، جا کے وہ کانڈے پہ پھینک کے آ جائے، کچر کنڈی میں پھینک کے آ جائے. بتاؤ امام اعظم کے بارے میں کہہ رہا 3 حدیث آتی تھی. ارے جبل پور کے غیر مقلدوں، امام اعظم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام محدث کبیر سے ہزاروں حدیثیں سن لو، ہزاروں حدیثیں سن لو. اس کلیم حنفی سے آؤ سامنے، تمہیں حدیث سناتا ہوں، اور میرا شجرہ حدیث جو 31 واسطوں میں رسول اللہ تک ملتا ہے تمہیں پڑھ کر بتاتا ہوں. حنفیوں سے تم نے علم کی بھیک لی ہے، حدیث کا علم تمہیں حنفیوں سے ملا ہے، ایمان کی دولت تم کو حنفیوں سے ملی ہے، اور ہم ہی کو گھبرا رہے ہو. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گھبرانے والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ. عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اہل حدیث بنے پھر رہے ہیں. اہل حدیث ایک علمی طبقے کا نام ہے. پوچھئے علماء کرام سے جو یہاں بیٹھے ہیں، مولانا صادق مصباحی، مفتی نعیم اختر صاحب، مفتی وفا المصطفیٰ صاحب، اور بھی علماء کرام جنہوں نے مدرسے میں وقت دیا ہے اور جن کی عمریں قال اللہ قال رسول پڑھنے میں گزری ہے، آج ہم کو اوائڈ کر کر، ہم کو اگنور کر کے ڈائریکٹ حدیث قرآن سمجھنے بیٹھا ہے. خدا کی قسم میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں. مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ایک 22-23 سال پرانی بات ہے، میں تراویح پڑھانے گیا تو عصر کا وقت ہوا، تو میں نے کہا یہاں ایک مسجد ہے، وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں. مسجد میں وضو کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کا ایک پروفیسر ہاتھ میں انگلش والا قرآن لے کر، ہاں رومن والا، اور ساتھ میں چند لونڈے بیٹھے کالج کے ان شرٹ کر کے بیٹھے ہوئے، ان کو بتا رہا دیکھو یہ قرآن بہت آسان ہے، مولویوں نے مشکل کیا، ان کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی، نذرانے، فاتحہ، ملیدہ، عروج، چادر، گاگر، بندل بنڈل سب بند ہو جائے گا. یہ لوگوں نے قرآن کو مشکل کیا، قرآن تو بڑا آسان ہے، تو ہم سب پڑھ سکتے ہیں، خود ہی پڑھو، خود ہی دین پر چلو. اب مجھے رہا نہیں گیا یار، کیا ہے نا پنگے لینے کی شروع سے عادت ہے، صحیح نہیں. میں نے کہا یار اب جاتا ہوں. اندر گیا، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ یہ جو بچوں کو کہہ رہے ہیں حدیث قرآن پڑھنے کے لیے کوئی علم سیکھنے کی، صرف کی، نحو کی اور دیگر علوم کی، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو، تو یہ بات آپ کی صحیح ہے؟ بولے بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا یہ بتائیے آپ کی زبان کون سی ہے؟ بولے اردو. تو میں نے کہا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کا مطلب بتائیے. میں نے غالب کا ایک شعر پڑھا، نقش فریادی ہے کس کی شوقیت تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کری تصویر. میں نے کہا اس کا مطلب بتائیے. بولے مولانا اس کا مطلب تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو میں نے کہا اس کا مطلب بیان کرنے کے لیے حال ہی نے 1800 صفحے سیاہ کر ڈالے، پھر بھی کہا کہ میں بھی نہیں سمجھ پایا غالب کہنا کیا چاہتا. تیری خود کی زبان اردو، یہ شعر بھی اردو میں، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو عاجمی ہے اور قرآن عربی میں اترا ہے،
اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے عمریں کھپا دی ہے۔ آج تو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور آیت پیش کر رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن کو آسان کیا سمجھنے کے لیے۔ اب ایک جاہل، قرآن کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں، ایک ہے قرآن کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات، ان کے قصے، ان کے تعلق سے نصیحت والی باتیں، تو اللہ نے یہ والا پارٹ آسان کیا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارٹ ہے مسائل کا، احکام کا، جہاں اجتہاد اور استنباط سے کام لیا جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ نے آسان کیا ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو ایک خاص ٹیم ہے جو سمجھیں گی اور ہمیں سمجھائے گی، اور ہمارا کام ہے ان کو فالو کرنا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کباڑا کر دیا، بتاؤ یار، جیسے روزانہ اخبار نہیں پڑھتے ہیں ردی، ویسے بخاری مسلم کر دیا ان جاہلوں نے۔ ہر شخص حدیث قرآن پڑھے جا رہا ہے، ہر شخص۔ ہم پڑھنے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں، عجیب آدمی ہو یار۔ کل آپ کے اگر دانت میں دکھے نا تو جو چوراہے پہ موچی چپل سیتا اسی کے پاس جانا، حضور ذرا علاج کر دیجیے۔ بولیں گے کیا پاگل مولانا بمبئی سے آ کے کچھ بھی بڑبڑ کر رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ دانت کا علاج موچی کرتا ہے کہ ڈاکٹر کرتا ہے؟ اچھا، کل کو گھر بنانا ہو تو اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی ڈاکٹر سے جا کر لینا، کتنا سریا لگے گا، کتنی سیمنٹ، کتنا mm کا سریا لگے گا، کتنی ریتی اور کتنی اینٹ لگے گی۔ تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف ہو، اس کے لیے اسپیشلسٹ ہے، وہاں جاؤ، سول انجینئر کے پاس، وہ بتائے گا، کوٹیشن آپ کو دے گا۔ تو آپ بڑے چتر ہو، بڑے ہوشیار ہو، دنیا میں جو جس فن کا ایکسپرٹ ہے، جس فن کا ماہر ہے، اسی کے پاس جاتے ہو، تو خدا کی قسم بتاؤ، دنیاوی شعبے کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر ماہرین اور ایکسپرٹس تو ہو سکتے ہیں، حدیث قرآن کے معاملے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں۔ ہاں؟ یہ ٹچے، یہ لچے جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے، یہ کم بخت جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اردو کو اگل دیتے ہیں، ایسے لوگ حدیث قرآن سمجھیں گے؟ خدا کی قسم جب یہ سمجھیں گے تو نبی فرماتے ہیں خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو ایکسپرٹ سے سمجھو۔ اب سن لو، اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایک علمی جماعت کا نام ہے جو جماعت خیر القرون کے اندر تھی، اور اہل حدیث اسے کہا جاتا جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہوتی، اسے اہل حدیث کہا جاتا۔ آج ہمارے دور میں جس کو باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے وہ اہل حدیث بنا ہوا ہے، جو دادا سے اوپر جس کی کیسٹ بند ہو جاتی ہے وہ اہل حدیث بنا ہوا ہے۔ بیٹے، اہل حدیث نہیں بن سکتے آپ، اہل حدیث اگر بنو گے تو پھر ہر حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہم اہل سنت ہے، نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ فساد امت کے وقت جو شخص من تمسک بسنتی، کیا پکڑے گا؟ بولو پیچھے والا، سبحان اللہ۔ مناظر صاحب آئے ہوئے ہیں، ابھی تو میں بھی نہیں جانتا کہاں کھڑے ہیں، دائیں کے بائیں، اور بالکل سفاچٹ ہے یا جھاپڑ سے ہوا، لیکن ہے یہی کہیں ہے مناظر صاحب۔ ابھی تقریر کے بعد مناظرہ کریں گے، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا پھر آپ۔ تو نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی، میری سنت کو فساد امت کے وقت جو مضبوطی سے پکڑے گا، سنت سے تمسک کرے گا، اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ نبی نے اپنی جماعت کو کہیں بھی اہل حدیث نہیں کہا، کہیں بھی حدیث پہ چلنے کی بات نہیں کی۔ جب سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل میں 72 تھے، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا، ضرور میری امت میں کوئی ایسا ہوگا۔ اور اس حدیث کو نواب صدیق حسن خاں بھوپالی، شوہر ریاست بھوپال، جو ان کے بڑے عالم ہیں، اب جد العلوم میں اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، یعنی اہل حدیث کے نزدیک بھی تفریق امت والی حدیث صحیح ہے۔ تو نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، قربان جائیے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا 72 کے نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، وہ کس طرح کے ہوں گے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آج کے دن جس راستے پر میں ہوں ما انا علیہ واصحابی ہی اليوم، آج کے دن میں جس راستے پہ ہوں اس راستے پر صحابہ ہیں، تو جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے۔ بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نعرہ کم سب کو لینا، ابھی تو اہل حدیث میں پونا گھنٹہ چلا گیا، سب کو لینا ہے نا بھائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، آج کے دن جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے وہ جنتی۔ تو رافضی جنتی کیسے ہوں گا؟ اس کا تو صحابہ سے پنگا ہے، اس کے نزدیک تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے 7 لوگوں کے سارے صحابہ دین سے پھر گئے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، آن لائن میں کتاب دکھا سکتا ہوں، اگر کوئی رافضی ماتمی کیڑا آیا ہو ایران کا فضلہ کھانے والا تو وہ بھی ریڈی رہے مناظرے کے لیے، سب سے مناظرہ کرنا، کسی کو نہیں چھوڑنا، سب ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شہر ببر میں۔ سبحان اللہ۔ تو شیعہ اس حدیث کے تحت جنتی، اور شیعہ کا جھٹن کھانے والے ایرانی چائے نے جن کا دماغ خراب کیا ہے، یہ موالی نام نہاد مولائی جو حضرت امیر معاویہ پہ پاگل کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، یہ بھی جنتی۔ اچھا اب آگے دیوبندی، تو دیوبندی صحابہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی مانتے نہیں ہے۔ صحابہ کو ماننے کا مطلب ہے صحابہ کی ماننا۔ کیا صحابہ نے حضور کی قبر انور سے استغاثہ نہیں کیا؟ بعد وفات حضور کا وسیلہ نہیں لیا ہے؟ اور دیوبندیوں کے عقیدے میں خدا کے علاوہ کسی کو بھی دور و نزدیک سے پکارنا ابو جہل کے برابر شرک ہے، تو دیوبندی بھی آؤٹ۔ اب اہل حدیث بچے نا صحابہ والے کہ نہیں؟ تھوڑا سا پانی پی کے بتاؤں، دودھ پاک پڑی۔ ہاں آج ایک نقطہ بتاتا ہوں میں، سن لو میرے سے۔ یہ جو اہل حدیث ہے نا، شیعہ رافضی سب آؤٹ، بچے اہل حدیث محقق لوگ ماشاءاللہ جبل پور کے۔ تو یہ لوگ صحابہ والے ہیں نہیں، یہ چھوٹے رافضی ہیں۔ کون سے رافضی؟ ہاں اگر یہ صحابہ کو مانتے تو 20 رکعات تراوی پہ بھی چیلنج ہے میرا۔ ہاں ابھی رمضان آنے والا، ماشاءاللہ میرا سنی بھائی جو 5 وقت مسجد میں دکھتا نہیں، جمعہ میں دکھا تو دکھتا، جیسی رمضان کا چاند دکھے گا ماسک ٹیپ ٹاپ میں کپڑے مار کے پہلی صف میں امام صاحب کو منہ دکھانے آئے گا، امام صاحب میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، 1000 کی چپل پہن کے آتا، بعد میں ڈھونڈتے پھرتا کہاں گئے؟ وہ 1000 کی جگہ مسجد کے استنجا خانے کی چپل کون غیر مقلد رکھ کے بھاگا؟ وہ 8 رکعت والا رکھ کے بھاگا ہے، اس کی پہلے ہوتی نا بیچارے کی، اور تیری بعد میں ہوتی۔ ایک صاحب مجھے ملے، بہت بڑے فضیلت الشیخ حفیظہ اللہ سعودیہ ریجیکٹ تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عین قاف ہاں تو اتنا گاڑھا تھا کہ میں اسے کاپ رہا تھا۔ بولے مولانا یہ بتائیے 20 آپ اللہ رسول کی مانی، اللہ رسول کی مانی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ رسول کی مانوں گا، تو اللہ ہے کہ رسول اللہ؟ بولے میں ملا ہوں۔ تو میں نے کہا میں ملا کی کیوں مانوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بولے مان لیجیے تراویح 8 رکعت ہے۔ میں نے کہا یہ تو قاعدے کے لحاظ سے بھی نہیں۔ جبل پور میں غیر مقلدوں میں نے تقریر کرنا بند کر دیا، یہ جبل پور، اس کے بعد کولکتہ 23، پھر تقریریں بند، میرا کچھ مسئلہ۔ لیکن اگر میرے جانے کے بعد مناظرے کی نوبت بنتی ہے تو رضا ایکشن کمیٹی، سرفراز بھائی، یاسین بھائی اور جتنے بھی ہیں رضا ایکشن کمیٹی والوں، ان کا آفس ہے، یہاں جا کر اپلیکیشن ڈال دینا، کلیم حنفی سے مناظرہ کرنا، میں اپنے ٹکٹ بھاڑے سے آؤں گا جبل پور میں انشاءاللہ مناظرے کے لیے تیار، تراویح پر۔ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ
زندہ آباد. देखो जितने टॉपिक दिए हो ना तो 10 रोज का बयान करवाना चाहिए, तो एक ही रोज में सबको निपटना है. ये कमबख्त गैर मुकल्लिद छोड़ ही नहीं रहा है मुझे. तो 20 रकात तरावी पे बोले मौलाना मान जाइए 20 है, ये 8 है. मैंने कहा 20, बोले नहीं 8. मैंने कहा ना तेरी ना मेरी, एक बात बता ईमानदारी से. एक मोबाइल फोन है जिसके बारे में कहा गया कि 8 रुपए में मिलता और बहुत दूर जाकर लेना पड़ता. अब आप 8 रुपए जेब में लेकर टर्रा के चल रहे हैं. आज तो लेकर आऊंगा, मिसाल दे रहा हूं. तो रास्ते में हजरत मिल गए, मुफ्ती साहब, सलाम दुआ हुई. मुफ्ती साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मोबाइल लेने जा रहा हूँ, 8 रुपए में मिलता है. मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, मैंने सुना 20 में मिलता है. तो अक्लमंदो, जबलपुर वालों, जरा ईमानदारी से बताना, अक्लमंद इंसान कितने रुपए लेके जाएगा? अगर 20 में आया तो 8-20 के अंदर ही आता है ना, कि बाहर आता है? 8-20 के अंदर ही आता है ना भाई. तो अक्लमंद इंसान कितना लेके जाएगा? 20. तो मैंने कहा देखो आप 8 पढ़ रहे हो, मैं 20 पढ़ रहा हूँ. एक दिन निज़ाम आलम खत्म होगा, सारे इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे. अब जब मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा, अगर तरावी 8 निकली तो मैं कितनी लेकर गया? तो मेरी 8 तरावी हो गई, 12 नफिल हो गई. 12 नफिल हो गई. घाटे में हूं मैं. और 20 इंच निकली तो क्या करता? वापिस आके पड़ता. कैसी ठुकाई होंगी तेरी दलिंदर, छोटे नमाज के चोर, हराम खोर. इतना बड़ा नफस है इसका नफ. जरूरी नहीं है पीछे वाले को देने को मत दे. ऐसा करता, देना है तो देनी तो मत दे. टोपी जरूरी नहीं है तो पाजामा भी जरूरी नहीं है. सही बुखारी की हदीस है, मुफ्ती नईम अख्तर साहब है कि नहीं, अम्र इब्न सलमा की हदीस है कि उन्होंने बगैर पाजामे के नमाज पढ़ाई थी. और उनका पिछला हिस्सा जब दिखा तो लोग हंसने लगे. बताओ इमाम साहब का पिछवाड़ा दिख रहा है. गुर्बत का जमाना था, गुर्बत का जमाना था. फिर सब ने चंदा इकट्ठा करके उनको एक लंबा कुर्ता सिलाया. तो फरमाते इतनी खुशी हो गई, क्या ईद की खुशी. तो जो नमाजें उस तरह पढ़ी गई थी किसी ने लौटाया नहीं. तो तू कहता टोपी जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ हदीस की रोशनी में पाजामा भी जरूरी नहीं है. तू तो अहले हदीस है, तुझे अमल करना चाहिए ना, और ज्यादा अमल करना चाहिए. हम लोग तो सुन्नत वाले, जो हदीस सुन्नत होगी हम अमल करेंगे, जो सुन्नत नहीं होगी हम अमल नहीं करेंगे. आई समझ में बात? बात बहुत गहरी है, बहुत लंबी है. अब यहीं पे खत्म करता हूँ कि तरावीह 20 रकात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सहाबा की पूरी जमात ने पढ़ा. और इमाम मालिक के नजदीक तो 36 रकात है, और इमाम मालिक के नजदीक 36 रकात है, और 5 रकात वित्र 41 रकात. आज भी हरम काबा में, मक्के और मदीने में जब हमसे ये कहते हैं मिलादुन नबी पे, हमने सऊदी में नहीं देखा, उर्स के टाइम हमने सऊदी में नहीं देखा. सऊदी किसी नबी का नाम है कि सऊदिया किसी फिक्री मजहब का नाम है, या सऊदिया किसी आसमानी किताब का नाम है? तो सऊदिया में 20 रकात देखा कि नहीं देखा? रियाज पर राज टपकाने वाले गैर मुकल्लिदो, 20 रकात के टाइम अम्मा मर जाती है. उमर फारूक ने 20 रकात तरावी पढ़ाई. दलाइल काहिरा से मैं बताऊंगा. और तुम तो तरावी के तारीफ में 3 बार टेढ़े होके मेरे सामने तुम्हारा जनाजा उड़ जाएगा. सही कह रहा हूं मैं. तरावी की तारीफ में हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया. ये नहीं मानता, ये हजरत उमर के कई फैसलों को नहीं मानता. इसे सहाबी मत, आप इसे सहाबा वाला मत समझना. और नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान अपना रास्ता बदलता है. उमर से मुंह कौन मोड़ता है? ये माज़अल्लाह तरावी को बिदअत फारूकी कहते हैं. तुम्हारी माए तुम पर रोए, वो अंग्रेज की हरामी औलाद हो. खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, अगर उमर फारूक बिदाती है तो दुनिया में किसी माँ ने जन्नती पैदा ही नहीं किया. अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, उमर का जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना यकीनी ये कि जन्नत है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अकायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जुमा की
جمعہ کی دوسری اذان کو یہ بدعت عثمانی کہتے ہیں، یہ صحابہ والے نہیں ہیں۔ اور نبی نے فرمایا جنتی جماعت کون سی؟ صحابہ والی۔ اچھا صحابہ سے رہا نہیں گیا، پوچھا حضور اس کا نام بتائیے، جنتی جماعت سننا ہے نام؟ شروع میں ہی میں نے کہا نا کہ میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی جنتی بھائی، تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے بھائی۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کر دیکھو جو قرآن کی پہلی تفسیر ہے، اور علامہ عبد الکریم شہرستانی کی الملل والنحل، کہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ حضور اس جنتی جماعت کا نام کیا ہے، سرکار نے فرمایا 73 فرقوں میں جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت، اہل حدیث، قادیانی، رافضی، غیر مقلد، دیوبندی، شکیل بن حنیف کے چیلے۔ ایک نیا آ گیا امام مہدی۔ بتاؤ، حدیث میں ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت جب دنیا میں ظلم و ستم بڑھ جائیں گا، زلزلے پیدا ہوں گے۔ جبل پور والے کتنے جھٹکے کھائے ہو زلزلے کے، جب ہر طرف زلزلے ہوں گے اور زمین پر کفر ہی کفر ہوگا، اللہ میری نسل سے ایک بچے کو پیدا کرے گا جس کا نام میرے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اور یہ درندر کون ہے؟ شکیل بن۔ کیسے کیسے پاجامہ لوگ، بولنے سے پہلے کچھ سوچتے کہ نہیں، تھوڑا ٹھیک ٹھاک قرآن حدیث تو دیکھ لیتے، کہیں کچھ جگاڑ بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا، تھوڑا بہت۔ میں گیا تقریر کے لیے، ہانگ کانگ گیا تھا ابھی چند مہینے پہلے، ہانگ کانگ چائنا۔ ایک صاحب سے میری بھیٹ ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ ہاں الحمدللہ میں نے 11 کنٹری کا وزٹ کیا، اللہ کا کرم، اور جہاں بھی جاتا ہوں اسی شان بان آن اور اسی انداز میں بات کرتا ہوں۔ تو ایک صاحب سے میری بھیٹ ہو گئی، تو بولے مرزا صاحب اللہ کے نبی ہیں؟ تو میں نے کہا وہ کوئی قرآن میں ان کے تعلق سے کچھ ہے؟ بولے ہے نا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں؟ اور خود مرزا صاحب سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا من بعد اسمہ احمد، جو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو دیکھیے ان کا نام احمد ہے کہ نہیں ہے، احمد قادیانی۔ تو میں نے کہا اس میں غلام بھی تو لگا ہے؟ بولے نہیں، غلام تو غلطی سے پڑا ہے، غلام تو ایک مرزا غلام قادیانی کی ایک مولانا سے بحث ہوئی، ان کا نام تھا عطا اللہ۔ بحث ہوئی تو غلام قادیانی نے کہا میرے ماں باپ نے غلطی سے غلام بڑھا دیا، ورنہ میرا نام تو احمد بھی ہے۔ تو مولانا بھی بڑے چتر تھے، بولے اچھا میں سمجھتا تھا کہ ایسا حادثہ تو صرف میرے ہی ساتھ ہوا، مجھے آج پتا چلا کہ آپ بھی اس کا شکار ہوئے۔ بولے حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بولے میرا نام بھی صرف اللہ تھا لیکن ماں باپ نے عطا بڑھا دی، ماں باپ نے عطا اللہ، میرا نام بھی صرف اللہ ہی تھا، ماں باپ نے عطا بڑھا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ جیسے تمہارا نام صرف احمد تھا، ماں باپ نے غلطی سے غلام بڑھا دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اللہ ہوں تو کم بخت میں نے تو کوئی نبی بھیجا ہی نہیں، تو تو کیسے نبی بن گیا؟ پاجامہ بتاؤ کیسے کیسے پاجامہ لوگ ہیں۔ تو میں نے اس قادیانی سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتا، شب معراج سرکار نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تھے، پیچھے تھے نا۔ مرزا کہاں تھا؟ مسجد اقصیٰ کے پاخانے میں۔ کہاں تھا بھی؟ کون سی صف میں تھا؟ ذرا بتاؤ کیسے کیسے پاجامہ لوگوں کو نبی مانا جا رہا ہے، مہدی مانا جا رہا ہے، محقق مانا جا رہا ہے، مدقق مانا جا رہا ہے، مجتہد مانا جا رہا ہے۔ اور اب تو اتنا آسان ہو گیا، مفتی نہ یہ نہ وہ، تھوڑے دنوں بعد مجتہد کی باڑ آنے والی۔ ابھی مفتیوں میں ہی پریشان ہونا، جبل پور والوں، آگے مجتہدوں کی باڑ آنے والی، نبی کے معاذ اللہ باڑ آنے والی۔
اور ایسے ایسے پاجامہ لوگ پیدا ہوں گے. خدا کی قسم بتاؤ مرزا غلام قادیانی اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کے نام آپ دیکھو سنگل ہے. آدم، نوح، شیش، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، زکریا، سارے نبی کا نام سنگل ہے. عیسیٰ ہمارے آقا کا نام محمد، سب کا نام سنگل ہے. اس کا نام 3 میٹر لمبا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی. بتاؤ ایسے لوگ بھی نبی ہو. اب یہ گدا شکیل بن حنیف جو اٹھا ہے، اٹھا تو یہ تبلیغیوں سے اور بہار سے آیا ہے. تو نبی نے تو فرمایا کہ جو مہدی ہوگا، مہدی نہیں مہدی یعنی ہدایت پایا ہوا مکمل طور پر وہ پیدا ہوگا، اور اس کے باپ کا نام بھی محمد ہوگا اور عبداللہ ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا. اور وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا رمضان میں تو وقت کے ولی اس کو پہچانیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو وہ انکار کریں گے. تو آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو. شکیل کے بارے میں کہیں سے آواز آئی ہے؟ گیا تھا خانہ کعبہ میں. کیسے کمینے لوگ ہیں. امریکہ کا بولتا ہے کاف الف کا، اور فرانس کا پھر امریکہ کا آخری والا کاف الف اور فرانس کا پھیرے ملا کر کافر. مطلب یہ 2 دجال ہے، امریکہ اور فرانس. ان کو مٹانے کے لیے میں آیا. پاسپورٹ بنا ہے شکیل بن حنیف کا، کیسے جا کے مٹائے گا بھائی؟ اسے دعا کر کر کے مٹائے گا. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بہکو مت، گمراہ مت ہو. تسلسل کے ساتھ اہل سنت کا جو مذہب آ رہا ہے، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اور بریلویت کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھیں؟ بریلویت سے مراد کوئی نیا فرقہ، نئی فقہ، نئی فکر، نیا مذہب؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں. دیکھو اس میں بہت ایجڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں، عمر دراز لوگ بھی بیٹھے. اب ان سے پوچھئے کہ جب آپ چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، تو آپ کے زمانے میں گھی کتنے ٹائپ کا ہوتا تھا؟ صاحب کہیں کہ بابو ایک ہی ہوتا تھا، دیسی گھی. یہ جو ڈالڈا والڈا نکلا ہے یہ سب تو ابھی 20 25 30 سال کی پیداوار. کسی اور ایجڈ انسان سے پوچھو کہ آپ کے زمانے میں گائے کتنی ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے بابو ایک ہی دیسی گائے تھی، یہ جرسی گائے 30 لیٹر دودھ دینے والی بدابت، یہ ابھی 25 30 سال کے اندر آئی. کسی اور ایجڈ انسان سے پوچھو آپ کے زمانے میں مرغی کئے قسم کی تھی؟ بولیں گے ایک ہی قسم کی تھی، گوران مرغی. وہ انڈے کو 22 دن بیٹھتی تھی، گھولتی تھی، بعد میں اس میں سے چوزے نکلتے تھے. اب ویسا نہیں ہے، ترقی کا زمانہ ہے، مشین بڑی سی لگی ہے، ادھر سے کچا انڈا ڈالو، ادھر سے کچا، ادھر سے بچہ، فٹافٹ مفتی، فٹافٹ محقق، فٹافٹ مجتہد. غیر مقلدوں کے آفس میں گیا تو فل کانفیڈنس، ہاں آج تو میں بھی امام اعظم کو پچھاڑ دوں گا. اما پچھاڑتا بتا کیا فاسٹ ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی. اب بتاؤ یہ 18 سال جو پڑھ کے بیٹھے یہ سب بیکار ہے. بہرحال اب ان سے کہو تو یہ بتائیں گے کہ یہ جو فارم کی مرغی ہے یہ ابھی کی پیداوار ہے. تو دیکھو جب گھی میں ڈپلیکیٹ آیا تو جو اصلی تھا اس کے لیے کیا لگانا پڑا؟ دیسی. جب گائے میں ڈپلیکیٹ آیا تو اصلی کے لیے کیا لگانا پڑا؟ دیسی. یا ہمارے مہاراشٹر میں بولتے گوران. میں بیڑ ضلع کا ہوں، مہاراشٹر میں، مراٹھواڑہ. اب جب مرغی میں ڈپلیکیٹ آیا، فارم کی مرغی 1.5 مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا لگانا پڑا؟ گوران مرغی، دیسی مرغی. تو جب اہل سنت و جماعت میں اس طرح کے چور اچکے چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کرنے لگے اور اہل سنت اپنے آپ کو کہنے لگے، تو اصلی اہل سنت کو پہچان کے لیے بریلوی کہا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عقائد اہل سنت، نعرہ تکبیر. ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہے. اب بھئی آؤ مناظرہ کرو، جس کو کرنا ہے کرو. ہم اپنے عقائد کو، اپنے معمولات کو، اپنے مراسم کو، اپنی رسومات کو، اور ہمارے یہاں جو 4 چیزیں حجت ہیں، قرآن، حدیث، اجماع
اور قیاس فقہا اس کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ ہم ہی وہ جماعت ہے جو صحابہ کا تسلسل ہے، تابعین کا تسلسل ہے، اولیاء امت کا سلف ہے، ہم ہی منہج سلف پر ہے، حقیقی سلفی تو ہم ہیں۔ آپ تو سیلفی ہو میاں، سیلفی سلفی نہیں ہوا۔ اب جب ہم بریلوی اہل سنت ہیں، اب دیکھو اہل سنت میں بھی اب کچھ دنوں سے ایک نئی فکر آنے لگی، لوگ اپنے آپ کو سنی بریلوی کہلانے پر مطمئن نہیں، اپنے لیے مولائی لفظ چوز کر رہے، مولائی ہے۔ اب کچھ لوگ اپنے آپ کو حسینی سنی کہنے لگے۔ حسینی سنی کیا بریلوی نہیں؟ خدا کی قسم بریلویوں سے پکا حسینی کون ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ مشن حسین کو زندہ رکھتے ہوئے باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ باطل کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید۔ اب جو یہ اٹھے ہیں مولائی نام کے، اب ان کی مجالیں دیکھو، پدے بھر کے لوگ صحابہ کرام پر بھوک رہے، تھوڑی سی ٹھکائی کرو لوگ، درود پاک پڑھو نا بھائی۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اب تھوڑی الله۔ دیر بیچارے محقق صاحب کو ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی کہ توپ کا رخ میری طرف نہیں۔ ابھی بابا پارٹی، ارے 10 دن کا پروگرام رکھو تب تو بات ہوگی، ایسے ہی ایک دن میں سب ہوگا۔ اب یہ جو بابا پارٹی ہے، درگاہوں کے خدام مجاورین، انہوں نے بزرگوں کے معمولات کو لے لیے، عرس لے لیا، فاتحہ خوانی لے لی، صلاۃ و سلام لے لیا، بزرگوں سے جو اعمال و اشغال اور مراسم آ رہے تھے وہ لے لیے۔ بزرگوں کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ ان بزرگوں کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ آج مزاروں پر بیٹھے ہوئے یہ چادر چور مجاور جو شیعوں کی بولی بول رہے ہیں اور صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں اور اہل بیت کی رٹ اتنی لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام کو در والا کہتے ہیں، صحابہ کو باغی کہتے ہیں، صحابہ کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب بات اتنی نہیں ہے کہ یہ مولا علی کو صرف ابو بکر و عمر سے افضل کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ پیروں کے دلوں میں چور آ گیا ہے۔ وہ کٹنی کا مردود پیر جو کسی اجمیر کے خادم کا خلیفہ ہے، اب تو بھی اور تیرا پیر بھی اور اس کا باپ بھی اٹھ کے آ جائے، تنے تنہا یہ کلیم حنفی عظمت صحابہ پر پہرا دینے کے لیے کٹنی آنے کو تیار ہوں۔ جو تو نے میسج کیا ہے کہ امیر معاویہ جہنمی ہے، مسلمان نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، اپنی بات پہ قائم رہ۔ میں تیری بات پہ تجھے چیلنج مناظرہ دیتا ہوں، آن ریکارڈ دے رہا ہوں، اے پیر اور تیرے جیسے جتنے بھی منگل سے پہلے والے پیر ہیں سب جمع کر لینا، تنے تنہا یہ کلیم حنفی آئے گا اور حضرت امیر معاویہ کیا تمام صحابہ کے بارے میں حدیث و قرآن کا یہ نظریہ بتائے گا۔ صحابہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اللہ کا انتخاب ہے، عادل ہیں، متقی ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، ان سے محبت ضروری، ان سے بغض حرام۔ یا رسول اللہ جنتی 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 زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ ہاں عزیزان گرامی، دوسرے کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے نا تھوڑی دیر؟ 12 بج گئے گھڑی کے، چلیے میں بھی بجا دیتا ہوں۔ اب یہ جتنے پیر اٹھے ہیں، جو بھی میرا بھائی بھولے پن کی وجہ سے دیکھو، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم امیر معاویہ کو علی کے برابر نہیں لاتے۔ کس نے کہا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ معاذ اللہ کبھی ناصری، کبھی خارجی، کبھی اموی، اور کبھی یہ کہنا ہے کہ معاویہ کو علی کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے۔
جب میرے امام نے کہا فرق مراتب بے شمار کہ مرتبوں کو تو گنا بھی نہیں جا سکتا، مگر چونکہ وہ بھی صحابی ہیں، صلح حدیبیہ میں اسلام لے کر آئے، ہجری 6 میں اعلان فتح مکہ میں کیا، تو طلقاء میں سے نہیں ہے۔ حجر اسقلانی کی کتاب اٹھا کر دیکھو، یہ میرے دکھانے کا کام ہے۔ ارے جس نے ایک نظر مصطفیٰ کریم کو دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ سبحان اللہ، جس نے ایک نظر دیکھا اس پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جس نے ایک نظر دیکھا صحابی بن گیا اور نماز روزہ کیے بغیر 99 سال کفر میں رہ کر مصطفیٰ کو دیکھا، انتقال کر گیا، قطعاً جنتی۔ اس کے مقام و مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 5-6 سال گزارے ہوں، قرآن کے 9 پارے لکھے ہوں، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے ہوں، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں جب سارے لوگ موجود ہوں گے، انبیاء آدم سے لے کے دنیا کے آخری آدمی تک، جب معاویہ آئے گا تو اس کے بدن پہ نور کی چادر ہوگی، جسے دیکھ کر اہل محشر دنگ رہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتے کے پلے تو پیر ہے، حرام کے تو پیر ہے۔ خنزیر کہتا بولے معاویہ نام کا مطلب بڑا گڑبڑ ہے۔ ہاں، لغت میں معاویہ کا مطلب کتیا کا بچہ، یا اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھونکنے والی کتی، یا لومڑی کا بچہ۔ اس کا جواب دو آج، پیچھے والوں سننا ہے، ہاتھ اٹھاؤ نا یار۔ بہت دور اتنا ماشاءاللہ مجمع کھچا کھچ بھرا ہے، امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، ماشاءاللہ برکت ہو گئی۔ ہاں، اٹھ کے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تقلید کرو، کہہ دیا مان لو، مگر تحقیق کا کیڑا نہیں جا رہا، ایسے ہم بھی دیکھیں۔ دیکھو بولنے کے بعد بھی اٹھا، اصل میں بہت دیر سے بیٹھا، اس کے بھی پیر دکھ رہے ہوں گے، سوچا کھڑے ہی ہو جاؤ تھوڑا اسی بات، پیر موکلے کر لو۔ اچھا کچھ بات جو میں بولتا ہوں وہ اردو نہیں ہوتی ہے، لے کر مت بیٹھ جانا۔ موکلے، بولے موکلے کہاں ہے اردو میں؟ خوبصورت کہاں ہے؟ بولے خوبصورت اردو میں۔ مناظرہ تو کبھی کبھی ایسی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر کہا کہ معاویہ کا مطلب غلط ہے۔ پیر صاحب پہلے تو میں آپ کو حدیثوں سے جواب دیتا ہوں، پھر قاعدے سے لغت سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا، اگر اس کے نام میں خرابی ہوتی، سرکار بدل کے اچھا نام رکھتے۔ حضرت عمر کی بیٹی آئی، حضرت عمر کی بیٹی آئی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی، تو ان کا نام عاصیہ تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، انتی جمیلتن، تو خوبصورت ہے، گنہگار نہیں ہے۔ عاصیہ کا مطلب گنہگار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو خوبصورت ہے۔ حضور نے غلط ناموں کو فوراً بدلنے کا مزاج تھا۔ جب مدینے میں حضور آئے تو مدینے کا نام یثرب تھا، جس کے معنی بیماریوں کا گھر ہے۔ حضور نے بدل کے مدینہ کر دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں، کوئی مدینے کو اگر یثرب کہے تو کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ، اسلامی بھائیوں کی طرح، مدینہ 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 کہے، 10 مرتبہ کہے۔ جی ہاں، لیکن آج کل تو قوالی میں آ رہا ہے، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قوالی سے دین سیکھو گے؟ جیسے پیروں کو لات مارتے ہو، قوالوں کو بھی لات مارو۔ ان بھانڈوں سے دین مت سیکھو، یہ علماء کی نورانی جماعت سے دین سیکھو۔ یہ قوال دین سکھائے، ان کو خود ہی ہوش نہیں کیا پڑھ رہے۔ اللہ ہی سے اللہ کا تماشا شب معراج، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال سرکار نے مدینے کا نام بدلا۔ اب سنو، حضرت امیر معاویہ جب اسلام لانے کے لیے حضور کے پاس آئے، اگر معاویہ نام میں خرابی ہوتی تو حضور نے اسے بدلا کیوں نہیں؟ کوئی ایسا نام
جس کے کچھ معنی برے ہو اور کچھ زیادہ معنی اچھے ہو تو اسے رکھنے کی اجازت ہے اسے رکھنے کی اجازت۔ سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ اچھا چھوڑیے، یہ ایک امیر معاویہ جو تمہارے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، امام حجر عسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، نام اچھے سے رٹ لو، اس میں انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ 32۔ تو سرکار نے ان کے نام کیوں نہیں بدلے؟ اور سنو، مسند امام احمد، زیر زبر نہیں ہے تو محقق صاحب کہیں مسند نہ پڑھ لے۔ مسند امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ۔ ایک غیر مقلد کو میں نے دکھا، بولے یہ کیا مصنف لکھا ہے؟ ارے میں نے کہا گدھے، وہ مصنف لکھا ہے، مصنف نہیں لکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند الفردوس، مستدرک میں یہ حدیث کی جامع کتابوں میں حدیث ہے۔ حضور جب مدینہ آئے تو مدینے کے اوپری حصے پر ایک مسجد تھی جس کا نام بنو معاویہ تھا۔ حضور نے اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا نام بھی کیا تھا؟ اگر غلط تھا تو حضور کو چینج کرنا چاہیے، حضور نے چینج نہیں کیا۔ اچھا اور سنو، حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے۔ جعفر طیار کے پوتے جو حضرت علی کے بھی پوتے لگتے ہیں، امام حسن کے بھتیجے لگتے ہیں، انہوں نے چینج نہیں کیا، اس نام کو باقی رکھا۔ کہہ رہے نہیں لیکن لغت میں تو آیا، ابے چغت لغت سے دین سمجھے گا؟ چغت البخارا، اگر تجھے لغت میں یہ دکھا کہ معاویہ کا مطلب کتیا کا بچہ، لومڑی کا بچہ، تو القاموس اٹھا، المنجد اٹھا، مصباح اٹھا، لسان العرب اٹھا۔ یہ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، لائبریری ہے اس شہر کے اندر سنیوں کی، اٹھا کر دیکھ معاویہ کے کتنے معنی ہیں۔ 18 معنی میں بتاتا ہوں، 18 معنی میں بتاتا ہوں۔ معاویہ مطلب پنجہ موڑنے والا، معاویہ مطلب ہاتھ توڑنے والا، معاویہ مطلب سینہ لڑانے والا، معاویہ مطلب حملے کے لیے پیچھے جا کر پوری طرح ریڈی ہو کر اٹیک کرنے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نہیں معلوم یہ؟ معاویہ کا مطلب راستہ جاتے ہو، جبل پور سے بریلی جاتے ہو نا، راستے میں پتھر آتے، لکھا رہتا کتنا کلومیٹر ہے، رائٹ ہے لیفٹ ہے، نشان آتا، وہ پتھر جو راستہ دکھائے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، معاویہ مطلب ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا، معاویہ مطلب پختہ رائے رکھنے والا، معاویہ مطلب اٹل رہنے والا، معاویہ معنی پچھاڑنے والا۔ اور ایک معنی علامہ منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ جب سورج شام کو اپنی لالی پھیلا کر غروب ہو جاتا ہے اور رات کی سیاہی چھا جاتی ہے، رات اپنی زلفوں کو آسمان دنیا پر جب پھیلا دیتی ہے اور ایک وقت تک رک کر جب اس کے بسترا گول ہونے کا ٹائم آتا ہے اور وہ اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، وہ صبح کے وقت ایک ستارہ چمکتا ہے جسے دیکھ کر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 بجے کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ تو جب کتے بھونکتے ہیں اس ستارے کو دیکھ کر، اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ چلیے میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، مل کر لگاؤں، جبل پور والوں ساتھ دو میرے۔ آپ کو کیا بولنا ہے؟ ہاں، محبتوں کے پیشوا نعرہ ایسا لگاؤ کہ ایران کی زمین اور آذربائیجان اور ان جگہوں پہ زلزلے پیدا ہو جائے، قم میں، حوض علمیہ میں، ایران میں، تہران میں۔ محبتوں کے پیشوا ہے نفرتوں سے ماورا،
نفرتوں سے ماورا سنیوں کے بادشاہ محب آل مرتضی بدن پہ نور کی ردا بحر و بر پہ چھا گیا ایران کل جلا گیا رافضیوں کو کھا گیا سبائیوں کو کھا گیا لگے گا نعرہ جا بجا مولا سلامت رکھے جبل پور والوں وہ اعلان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اتنی میری انرجی تھی ختم ہو دیکھو فتنے جیسے وہابی دیوبندی مدارس سے جامعات سے پھیلا رہے خانقاہوں سے بھی فتنے پھیل رہے مدارس کی کمی نہیں ہے یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے بامبے میں میں ایک الگ کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہوں خانقاہ بنا رہا ہوں خانقاہ حنفیہ جہاں سے 10 شعبوں میں دین کا کام ہے 6 سال سے اعلان کر رہا ہوں لیکن ہر جگہ بڑی مایوسی کا مجھے سامنا کرنا پڑتا جبل پور والوں تقریر کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد میں یہاں مصافحہ کروں گا حالانکہ میں رک نہیں سکتا میرے کمر میں پرابلم ہے لیکن مصافحے کے لیے رکوں گا خانقاہ کے کوپنز ہیں 500 کے 200 کے 50 کے 100 کے اللہ نے جتنا دیا رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری کتنی کیپیسٹی ہے تو اپنے کیپیسٹی کے حساب سے ضرور کوپن لیتے جائیں جن کے پاس کیش ہو وہ کیش دے جن کے پاس کیش نہ ہو اسکینر پہ پیسے مارے اسکینر دیے کہاں پر ہے ہاں منگائیے پیچھے کیا کرنے رکھے یہاں منگائیے دوسرا اعلان سماعت فرمائیے آپ روزانہ مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں جتنے باطل فرقے ہیں سب کی علمی طبیعت سے قاعدے سے تحقیقی دھلائی میں کرتا ہوں میرے چینل کے اندر اور الحمدللہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا اس وقت سب سے بڑا چینل ہے واٹس ایپ پر بہت آسان ہے میں طریقہ بتاتا ہوں آپ خود بھی جوائن ہو کر اپنی فیملیز کو دوست احباب رشتہ دار سارے ملنے جلنے والے علماء خطبہ شعراء سب کو جوڑیے اور وہابی دیوبندیوں کو بھی جوڑیے مولائیوں کو بھی جوڑیے تبدیلی رافضیوں سب کو جوڑیے جن کی ٹھکائی ہو رہی ان کا رہنا ضروری ہے نا جی بہت آسان صورت یہ ہے کہ واٹس ایپ پر آپ جائیں واٹس ایپ پہ اپڈیٹ آیا اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کیمرے کا نشان ہے بازو میں سرچ کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے ٹائپ کریں سنی SUNNI سنی تو نیچے بہت سارے نام آئیں گے اس میں سنی جمیعت الاحناف آئیں گا لمبا چوڑا نام اس پر کلک کیجئے چینل کھلے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوچھے گا دبائیے اوپر فالو کا بٹن دبائیے بیل آئیکن کو دبائیے انفو میں جا کر اس کی لنک اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کریں ابھی دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کی ٹھکائی ہو رہی ہے اس کے بعد شیعوں کو اور مولائیوں کو لیا جائے گا یہ میری تقریر ختم ہو گئی دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں چینل سے ضرور جڑیے آپ قرآن پاک کے الفاظ بولنے میں یا حدیث پاک کہنے میں یا کوئی واقعہ نقل کرنے میں یا ہو سکتا ہے کوئی بات جو میرے ذہن میں نہ آ رہی ہو اس وقت میں نے غلط بول دی ہو اور علماء نے بھی توجہ نہ دی ہو میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں مولا تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ